بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو غصہ کرنے اور دھوکہ دینے والے شخص کے لیے ہے، چاہے وہ جان بوجھ کر دھوکہ دے یا انجانے میں دے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اپنے آپ سے یہ سوال ضرور کیجیے گا کہ کہیں غصے اور دھوکے کا عنصر آپ میں بھی تو نہیں۔ ویسے یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ غصہ تو ہر انسان کو آتا ہے اور یہ ایک نیچرل چیز ہے۔ ایک نوجوان تھا، اسے غصہ بہت آتا تھا۔ وہ اپنی اس عادت سے تنگ بھی تھا۔ وہ غصے میں لوگوں کو مارتا، پیٹتا، گھر کے برتن توڑتا اور نقصان کر بیٹھتا تھا۔ تو وہ ایک ماہر نفسیات کے پاس گیا، اپنے اس مسئلے کو ڈسکس کیا۔ نفسیات دان نے اسے کافی سارے کیل دیے اور کہا جب غصہ آئے اپنے روم کے دروازے پہ یہ کیل ٹھونک دینا۔ نوجوان کیل لے کر گھر آ گیا۔ پہلے دن اسے 50 دفعہ غصہ آیا تو اس نے دروازے پر 50 کیل ٹھونک دیے۔ اچھا، دوسرے دن اس نے 45 کیل ٹھونکے اور تیسرے یا چوتھے دن صرف 30 کیل ٹھونکے۔ تب اس نے سوچا کہ کیلیں کم کیوں ہو رہی ہیں۔ تب اس نے اس بات کو خود سمجھا کہ غصہ برداشت کرنا کیل ٹھونکنے سے آسان ہوتا ہے، اس لیے میں کیل ٹھونکنے کی تکلیف سے بچنے کے لیے غصہ پی رہا ہوں۔ 1 مہینے کے بعد وہ سائیکالوجسٹ کے پاس گیا اور خوش ہو کے بتایا کہ جناب آج میں نے کوئی کیل نہیں ٹھونکا۔ ماہر نفسیات نے مسکرا کے اسے کیل اکھاڑنے اوزار اوزار دیا اور اسے کہا کہ اب جب بھی غصہ آئے اور غصے کے بعد اس پہ قابو پا لو تو یہ ایک کیل تم نے اکھیڑنا ہے۔ نوجوان اس بات پہ عمل کیا اور تقریباً 40 دن میں دروازے میں لگی تمام کیلیں واپس اکھاڑ لیں اور جا کے یہ خوشخبری اپنے ماہر نفسیات کو سنائی۔ تو ماہر نفسیات جو تھے وہ اس کے ساتھ اس کے گھر آ گئے۔ انہوں نے اس لڑکے کو، اس نوجوان کو اس دروازے کے سامنے کھڑا کیا جہاں وہ کیل ٹھونکتا تھا اور پھر اس نے کیل نکالے۔ اسے کہا کہ سب نشان غور سے دیکھو اور یہ کہا کہ کیل تو سارے نکال لیے لیکن ان کے نشان تم ختم نہیں کر سکے۔ اب یہ دروازہ کبھی بھی پہلی پوزیشن میں نہیں آئے گا۔ ماہر نفسیات کا کہنا تھا دنیا کے ہر غصے، ہر لڑائی اور ہر جنگ کا نتیجہ صلح ہوتی ہے۔ ہم پہلے غصے، نفرت اور دھوکے کے کیل ٹھونکتے ہیں اور پھر ان کیلوں کو نکالتے ہیں۔ پہلے لڑتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں اور پھر معافی مانگتے ہیں اور پھر دوسرا فریق معاف بھی کر دیتا ہے، لیکن معافی کے باوجود غصے، نفرت، حقارت اور دھوکے کے نشان اپنی جگہ پہ قائم رہتے ہیں، یہ کبھی ختم نہیں ہوتے۔ اس کا کہنا تھا دوستی، اعتماد اور محبت کا ٹوٹا ہوا رشتہ اس دروازے کی طرح کبھی اپنی پہلی پوزیشن پر واپس نہیں آتا۔ چنانچہ تمہیں جب بھی غصہ آئے، کسی کو تکلیف دو یا کسی سے دھوکہ کرو، اس کے بعد تم معافی تو مانگ لو گے، لیکن رشتے اور دوستی کے درمیان اس دروازے پر تمہارے غصے اور دھوکے کے نشان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہ جائیں گے اور کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ غصے کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی آگ ہوتا ہے جو دوسرے کو تو بعد میں لیکن غصہ کرنے والے کو پہلے جلاتی ہے۔ چنانچہ اگر آپ غصے اور دھوکے کی آگ سے بچنا چاہتے ہیں تو اس آگ کو کبھی جلنے ہی نہ دیں۔ انسان غصے کو نہیں روک سکتا لیکن دھوکہ دینا تو چھوڑ سکتا ہے نا۔ غصہ ایک قدرتی عمل ہے لیکن دھوکہ دینا قدرتی عمل نہیں ہے۔ جھوٹ بولنا قدرتی عمل نہیں ہے۔ دھوکے اور جھوٹ پہ انسان کا اپنا بس ہے لیکن غصے پہ اپنا بس نہیں ہے۔ بس جب بھی آپ کو غصہ آئے گالی نہ دیں، مار پیٹ نہ کریں، لڑائی جھگڑا نہ کریں، کیونکہ یہ غصہ، گالی، لڑائی جھگڑا، انسلٹ وہ کیل ہیں جو آپ کے دروازے پہ ہمیشہ کے لیے نشان چھوڑ جائیں گے۔ غصے میں بس اپنا ریئیکشن بدل لیں، آپ وہاں سے دور ہو جائیں، پانی پی لیں، چاہے پورا جگ ہی پی لیں، واش روم چلے جائیں یا پھر مکمل خاموشی اختیار کر لیں، لیکن اپنے ہی دروازے پر کیل مت لگائیں، کیونکہ اگر کیل لگ گیا تو اس کا نشان کبھی نہیں جائے گا۔ یاد رکھیے گا کہ اپنے ایسے عمل سے جب ہم کسی کو دھوکہ، تکلیف یا انسلٹ کرتے ہیں تو
اس دروازے کی طرح دوسرے انسان کے دل میں بھی کیل لگ جاتا ہے، اور اس دل میں جہاں ہماری جگہ ہوتی ہے نفرت کے کیل سے سوراخ ہو جاتا ہے، اور اسی محبت بھرے دل میں ہماری جگہ تنگ ہو جاتی ہے۔ کوشش کریں کہ اپنے دروازے اور دوسرے کے دل میں کیل مت ٹھونکیں۔ دونوں صورتوں میں نقصان کیل ٹھونکنے والے کا ہی ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک ضرور کیجیے گا، اور اگر چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔